گویا کہ یہ جب علاج کرتے ہیں تو یہ اس جادو کو ختم کرنے کے لیے وہ سوئیاں آنکھوں سے نکال رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے خون نکلتا ہے، زنجیریں نکلتی ہیں۔ اب جو ایک طبقہ ہے ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں یہ ممکن کیسے ہے، باڈی سے ایسے اس کا نکلنا کیسے ممکن ہے؟ ولی آدمی جو نیک ولی اللہ ہے وہ اپنی کسی بھی نیکی کو یا کسی کرامت کو ایسے چھپاتا ہے جیسے غیر شادی شدہ بچی اپنے عادت کے ایام چھپاتی ہے۔ یہ جو بابا جی بن کے عامل بن کے جو سوئیاں نکال رہے تھے وہ وہی کام تھا جو اس بندے نے کر دی ہے، گویا کہ یہ برابر ہے، یہ ایک ہی طرح کی شعبدہ بازی ہے۔ تو علم کو کبھی زوال نہیں ہے اور علم کو کبھی فنا نہیں ہے، اور اگر خالی شعبدہ بازی ہے تو شعبدہ بازی ایک کے سامنے لگ جاتی ہے، دوسرے کے سامنے بندہ پھنس جاتا ہے یا پریشان ہوتا ہے۔ کٹ لگ جانے اور اس کا جسم خون سے بھر جائے، گھر میں کوئی ہنڈیا ہے، کوئی گوشت کے ٹکڑے ہیں، کپڑے کٹ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور پروگرام ہے جادو اور علاج۔ میرے ساتھ آج بھی پہلے کی طرح موجود ہیں جناب قاری شفیق الرحمان زاہد، اور تعارف آپ جانتے ہیں، آپ الحکمہ انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، میڈیا کے معروف آدمی اور عالم دین ہیں۔ پہلا پروگرام پچھلے ہفتے میں جو آپ نے سنا وہ تھا کہ شعبدہ بازی کیا ہے، اور ہم نے اس پہ بات کی تھی، اور جناب قاری صاحب نے اس پہ ہمیں بتایا کہ شعبدہ بازی کیا ہے، اس کا اور جادو کا فرق کیا ہے، کرامت کیا ہوتی ہے، جادو کیا ہوتا ہے، شعبدہ بازی کیا ہوتی ہے۔ یہ ساری بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں بات کریں گے کہ پاکستان کے جو عاملین ہیں اصل میں وہ شعبدہ باز ہیں، لیکن انہوں نے روپ دھارا ہوا ہے کہ وہ عامل ہیں اور روحانیت کے ماہر ہیں، اور ان کے پاس روحانی علم ہے، سو اس کی بنیاد پہ وہ علاج کرتے ہیں۔ سو اس پہ آج انشاءاللہ تعالی آج ہم بات کرتے ہیں کہ روحانی علم کیا ہے، شعبدہ بازی کیا ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب۔ قاری صاحب خیریت سے؟ آپ؟ جی الحمدللہ، السلام علیکم۔ آپ کی نوازش، آپ کا شکریہ، آپ نے آج پھر ہمیں وقت دیا۔ اچھا یہ بتائیے گا، دو باتیں ہم نے آپ سے پوچھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو شعبدہ باز ہیں یہ خود کو عامل کیوں بنانا چاہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ اس کی یہ ہے کہ شعبدہ بازی اچھا کاروبار نہیں ہے، اس کی طرف زیادہ لوگ آتے نہیں ہیں، جبکہ جو روحانی عامل ہو جاتے ہیں ان کی طرف لوگوں کے چونکہ مسائل ہیں جادو کے، تو وہ اپنے جادو کے مسائل کا حل سمجھ کے، علاج سمجھ کے تو ان کی طرف آتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے؟ یعنی یہ جو شعبدہ باز ہیں جو علاج کر بھی نہیں پاتے اور لوگوں کے جو مسائل ہیں اس کا علاج ان کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ شعبدہ بازی کرتے ہیں، تو اصل عامل کون ہوتا ہے، اصل عامل کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اور ان جو نقلی عاملین ہیں ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جی جناب نعیم صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں مذہب کا ایک خاص رجحان ہے، اور مذہب کو لوگ ترجیحی بنیادوں میں بھی دیکھتے ہیں اور عزت تکریم سے بھی دیکھتے ہیں۔ تو ہر وہ بندہ جو اس طرح کے روحانی شیطانی مسائل کے اندر جو مبتلا ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا ولی اور بہت بڑا اپنے آپ کو نیک انسان شو کرتا ہے۔ اس کی آگے وجوہات ساری آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ جادو کرے گا اور جادو بھی جادوگر ہونے کے نام سے کرے گا تو کوئی بندہ بھی اس کے قریب نہیں جائے گا۔ وہ لوگ روحانی عامل بابا، شاہ صاحب، سید صاحب، آل جو ہے نا وہ علی ہے، اولاد علی ہیں، اور آل حسین ہیں، اور اسی طرح آل حجویری ہے، یہ وہ نام ہے جو معروف ہیں، اور لوگ ان ناموں کو ان کے ناموں کی وجہ سے نہیں، ان کے کردار کی وجہ سے جانتے ہیں۔ ان کے کردار کو اپنے کردار کے ساتھ لگانا اور پھر اس کے بعد وہی کردار آگے لوگوں کو پیسے ٹکے روپے اور زمینوں میں فروخت کرنا، لوگوں کی فوری دکان چلتی ہے۔ یہاں نہ پبلسٹی کرنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ سامان داخل بھرنے کی ضرورت ہے، یا نہ پیسہ روپے لگانے کی ضرورت ہے، بس صرف ایک آدھی کرتب سیکھ لو
اس کے مطابق لگا لو. آپ قرآن مجید کی آیت کو دیکھیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگے ہے الذین آمنوا. اولیاء جو لوگ ہیں وہ سب سے بڑا ان کا وصف کیا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں, اور وکانوا یتقون صاحب تقوی ہوتے ہیں, اور لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا, اور ان کے لیے دنیا آخرت میں بشارت ہے. اور نعیم صاحب مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے, ہمارے یہاں تصوف میں یہ معروف مثال ہے کہ ایک ولی آدمی جو نیک ولی اللہ ہے, وہ اپنی کسی بھی نیکی کو یا کسی کرامت کو ایسے چھپاتا ہے جیسے غیر شادی شدہ بچی اپنے عادت کے ایام چھپاتی ہے. اس کے ظاہر ہونے سے جس طرح وہ تکلیف محسوس کرتی ہے, اسی طرح نیک آدمی اپنی ولایت اور کرامت کے ظاہر ہونے سے تکلیف محسوس کرتا ہے, متقی ہونے کی بنا پر. ہاں بالکل بالکل, کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, اللہ سے ڈرنے اور اس کو والا ہے. اچھا نہیں لگتا کہ میری یہ لوگوں میں یہ چیز معروف اور ہے. ہمارے ہاں تو دیکھا ہے سرکار کی قوت, دیکھا ہے جناب کی قوت. ہاں, بلکہ سرکار اس کی پبلسٹی کرواتے ہیں سرکار تاکہ لوگوں کو publicity پتہ کراتے چلے ہیں. اور میرا کاروبار جو ولیوں کی طاقت دیکھیں جی, ولیوں کی اب بھائی طاقتیں ساری کی ساری اللہ کی ہیں, قوت ساری کی ساری اللہ کی. الا ان القوت للہ, قوتیں ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. ان العزت للہ جمیعا, عزتیں ساری کی ساری اللہ کے لیے. اچھا شفیق صاحب, اس سوال پہ آنے سے پہلے کہ جو اصل عامل ہے وہ کیسا ہونا چاہیے جس کے پاس لوگ اپنے علاج کے لیے جائیں, ڈائریکٹ یعنی سوال ہے کہ ہمارے ایک صاحب ہیں جو معروف ہیں شف کے نام سے. آج کل وہ میڈیا پہ ان کی جو کرامات تھیں اور وہ معروف تھے. پھر ان پہ کچھ اینکرز آئے ہمارے پاکستان کے معروف, اور ایک اینکر ہیں اور دیگر بھی, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ شعبدہ بازی ہے. وہ بڑے معروف تھے, دنیا ان کے پاس آتی تھی کہ یہ علاج کرتے ہیں اور یہ. اچھا, ان کا جو طریقہ تھا اور جو معروف ہوا جس سے لوگ زیادہ متاثر ہوئے وہ یہ ہے کہ آنکھوں سے سوئیاں نکل آتی ہیں. وہ کچھ پڑھتے ہیں, یعنی وہ گویا کہ تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ مریض ہے, اس پہ جادو ہوا ہے, اور جادو کیا ہے کہ جادوگر نے گویا کہ اس کے باڈی کے اندر اس کی آنکھوں میں سوئیاں گھسیٹ دی ہیں. گویا کہ یہ جب علاج کرتے ہیں تو یہ اس جادو کو ختم کرنے کے لیے وہ سوئیاں آنکھوں سے نکال رہے ہوتے ہیں, آنکھوں سے خون نکلتا ہے, زنجیریں نکلتی ہیں. اب جو ایک طبقہ ہے ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں یہ ممکن کیسے ہے, باڈی سے ایسے اس کا نکلنا کیسے ممکن ہے. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ جو شعبدہ بازی کی قسم ہے یہ کیسی ہے, اس کی نوعیت کیا ہے, اور کیا روحانی طور پہ یہ ممکن ہے اس طرح کی چیزوں کا ہونا؟ دیکھیں نعیم صاحب, یہ ساری چیزیں نا شیطانی ہیں. دو ٹوک آپ کے سامنے تجزیہ رکھیں, ساری چیزیں شیطانی ہیں. جو رحمانی ہوتی ہے نا وہ بہت عام فہم ہوتی ہے, فطرت کے بڑی قریب ہوتی ہیں, اسلام قرآن و سنت کے بڑی قریب ہوتی ہیں, عقل لوجک اور اسی طرح دل کے بڑے قریب ہوتی ہیں. چھوٹے سے چھوٹا سمجھنا چاہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے, اور بڑے سے بڑا سمجھنا چاہے تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے. ہاں, کچھ اشکالات جو انسانوں کی عقلوں سے اور انسانوں کے دماغوں میں پیدا ہوتے ہیں اس کا علاج بھی قرآن و سنت میں ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں کہ اصل بندہ جس وقت کسی ایسے تمغے کے ساتھ اور کسی ایسے لیبل کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو پھر یقین کریں کہ اس نے ایک دن ظاہر ہونا ہے, ایک دن حقیقت ظاہر ہوتی ہے. اگرچہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, کہ اگر اللہ بعض کو بعض سے دفع نہ کرے یا بعض کو بعض سے اس کی حقیقت نہ کھولے تو لفسدت الارض, زمین میں فساد پھیل جائے. ہمارے یہ موصوف ان کی اب صورتحال یہ ہے کہ دلیل کے میدان میں, حقیقت کے میدان میں جواب دینا چاہیے. ایسی ویسی بات نہیں کہ دیکھیں یہ اگر کل نکلی ہے تو آج پھر آ جائے, تو 2-4 دن
اگر تو دعویٰ ہے تو دعویٰ دلیل سے ہونا چاہیے. رہا مسئلہ یہ کہ کیل نکالنا، سوئیں نکالنا یا اس طرح کی چیزیں نکالنا، یہ بھی چیزیں ساری زیادہ تر شیطانی ہوتی ہیں. اس میں کئی قسم کے سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ سوئی اندر گئی کیسے، سوئی اندر بنی کیسے، کیونکہ نکلنا بھی تکلیف دہ ہے، نکلنے سے زیادہ اندر کہ باڈی میں جانا تکلیف کی چیز ہے. وہ بھی تکلیف دہ ہے. اور اگر آپ کہیں کہ یہ شیطانی اندر سے پیدا ہوتی ہیں تو وہ بھی تکلیف دہ والی بات ہوتی ہے کہ بندے کو چھری یا باقی چیزیں. اگرچہ ہمارے سامنے بھی ایک آدھی دفعہ اس طریقے سے جو نا وہ معاملہ اس طریقے سے، لیکن کوئی بھی معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے تو آپ ساتھ ساتھ اللہ سے توبہ استغفار کریں، بس اوقات فرض کریں. یہ جو ہمارے بھائی اقرار نے جو بات کی ہے، انہوں نے ایک بات تو کی ہے کہ یہ چیز کیا نام لیتے ہیں غلط ہے، شعبدہ بازی ہے، یہ کرتب ہے، کوئی علم نہیں ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم اس کے اندر ہی مزید سوالات جو پیدا کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ فرض کرے کرتب نہیں ہے، فرض کرے کرتب نہیں ہے، یا فرض کرے شعبدہ بازی نہیں ہے، یا حقیقت میں اس نے نکالا ہے، تو پھر بھی یاد رکھیں کہ اس مریض کے ساتھ شیطانی قوتیں ہیں کہ جو قوتیں لوگوں کو فساد اور شرک کفر کی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں. بس اوقات انسان کی شکل میں آتا ہے شیطان، اور بس اوقات شیطان انسان کی شکل سے ہٹ کے آتا ہے. مثلا کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں اس کو پتہ ہے کہ یہاں شرک اڈا بن سکتا ہے، یہاں کچھ ایسی بدعت و خرافات ہو سکتی ہیں، یہاں عقیدے کی کوئی خرابی ہو سکتی ہے، وہاں کفر اور شرک کی کوئی بدی صورتیں پیدا ہو سکتی، جیسا کہ ہمارے ہاں ہے. جب کہا جاتا ہے نا کہ دیکھا ہے پیر سرکار کی قوت، دیکھا ہے ولیوں کی قوت، دیکھا ہے فلاں کی، ولیوں کو کون نہیں مانتا؟ ولی اللہ کو مناتے ہیں، اللہ کو منواتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں اور قرآن و سنت سے جوڑتے ہیں، اپنے مسلک اور مسجد سے نہیں جوڑتے، وہ اللہ سے جوڑتے ہیں. اس میں ایک سوال یہ ہے، اگر ایک شخص یہ کہے، اس کا دعویٰ یہ ہو کہ میں یہ جو سوئیاں نکال رہا ہوں یہ میرا علم ہے، یہ میرا علاج ہے، یہ جادوگر نے یہ سوئیاں جسم میں اس نے ڈال دی تھیں اور یہ دیکھیں جی یہ میں نکال رہا ہوں، یہ عام بندہ نہیں نکال سکتا، یہ ایک عامل نکال سکتا ہے، گویا کہ وہ اس کے عامل ہونے کی دلیل ہو. ایک دوسرا آدمی اٹھے جو روحانی علم نہیں جانتا، وہ پیر نہیں ہے، وہ بابا جی نہیں ہے، دم نہیں کرتے، وہ ایک عام آدمی ہے، ایک لے مین ہے، وہ کھڑا ہو کہ یار یہ میں نے سیکھا ہے، یہ جو آپ کام کرتے ہیں یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں. وہ ایک بندے کو کھڑا کرے، اس کی آنکھوں سے سوئیاں نکال کے دکھا دے. اس سے جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بابا جی بن کے عامل بن کے جو سوئیاں نکال رہے تھے وہ وہی کام تھا جو اس بندے نے کر دی ہے. گویا کہ یہ برابر ہے، یہ ایک ہی طرح کی شعبدہ بازی ہے، جو یہ کر رہے تھے یہ وہی شعبدہ بازی جو انہوں نے کر کے دکھا دی. تو یہ ایک فن ہے، یہ ایک علم نہیں ہے، علم نہیں. اس میں یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، گویا کہ یہ عامل صاحب جو کام کر رہے ہیں یہ گویا کہ دھوکہ کر رہے ہیں. جی یہی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں علم جو ہے نا وہ باقاعدہ سیکھنے سے آتا ہے، علم باقاعدہ پریکٹس سے آتا ہے، علم باقاعدہ مذاکرے اور علم باقاعدہ مناقشے سے آتا ہے، اور علم باقاعدہ وقت تدریجاً آتا ہے. علم یہ نہیں ہے کہ ٹوٹکا میرے پاس ہے تو علم ہے، آپ کے پاس ہے تو علم ہے. نہیں بھائی، آپ نے سبحان اللہ بھی پڑھنا ہے، الحمدللہ اللہ اکبر بھی پڑھنا ہے، تو آپ کا پہلا دن ہی بتائے گا، آپ کی پہلی کلاس ہی بتائے گی. یہ لوگ جو حضرات ہیں یہ زیادہ تر شعبدہ بازی یا زیادہ تر غیر شرعی چیزیں، خلاف امر خلاف واقعہ چیزیں اس سے سہارا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی حقیقت نہیں ہوتی. حقیقت جب نہیں ہوتی، خلاف امر میں ہوتی، تو آپ یقین کریں کہ وہاں ایسے معاملات رونما ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی عزت بیزتی کا، آپ کی جو نا وہ سچائی اور جھوٹے پن کا وہ کچھ نہ کچھ ایسا الارم دے رہے ہوتے ہیں کہ جو الارم آپ کے لیے بھی بج رہا ہوتا ہے لیکن آپ اس کے غفلت کا شکار ہوتے ہیں. میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ اقرار الحسن خود نہیں لگا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مسلط کر دیا گیا ہے. اب وہ بندہ آپ اندازہ کریں
نہ کسی وکیل سے، نہ کسی جج سے، نہ کسی پولیس مین سے، نہ کسی قوت نافذہ مقننہ کے ادارے سے، کسی سے بھی خوف نہ ڈر ہو کے لگا۔ اس کو کس نے اٹھایا ہے کہ اس کی چیزوں کو وعدے کرے؟ اگرچہ پہلے بھی کام تھے، پہلے صورتحال لوگ اٹھنا چاہتے تھے، لیکن وہ جرت نہیں تھی، کیونکہ مذہبی طبقہ بھر کا مضبوط ہوتا ہے۔ ہم دونوں میں سے کسی کی طرف بھی اس طرح کی بات نہیں، لیکن ایک بات ہے کہ اگر اس کے پاس حقیقت ہے تو وہ اس کے چیلنج کو قبول کر لے، کوئی ایسی بات نہیں، اس کے چیلنج کو قبول کرے۔ علم تو صحرا میں بھی علم ہے، خشکی اور تری میں بھی علم ہے، علم اندھیرے میں بھی روشن ہے، اور علم روشن میں تو منور ہے ہی ہے۔ تو اگر تو وہ بطور علم ہے تو علم کو کبھی زوال نہیں ہے اور علم کو کبھی فنا نہیں ہے۔ اور اگر خالی شعبدہ بازی ہے تو شعبدہ بازی ایک کے سامنے لگ جاتی ہے، دوسرے کے سامنے بندہ پھنس جاتا ہے یا اس میں پریشان ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے اس طرح کی صورتحال میں جب اس طرح کی شعبدہ بازی ہو تو وہ جس بندے کے پہ کی جا رہی ہوتی ہے وہ بھی گویا کہ اپنا بندہ ہوتا ہے، بظاہر یوں لگتا ہے۔ یوں لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیکن ہم اگر اقرار صاحب کو کہیں گے اپنے اس محدث میڈیا کے وساطت سے کہ دیکھیں دلیل جو آپ بھی لا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ اگر تو اس طریقے سے کہ جن لوگوں سے اس نے نکالی ہیں زنجیریں یا باقی چیزیں، وہ بندے بھی اگر آپ ٹریس کر کے تو پیش کر دیں اور ان کی زبانی بھی ہو جائے کہ یہ اس طرح ہوا ہے، تو بھئی آپ کو سلام ہے، آپ کو سلام اور سلوٹ ہے کہ آپ نے ایک شرک کے اڈے کو یا اسی طرح بدعت و خرافات کے جو ڈیرے کو آپ نے بھئی جڑوں سے اکھیڑ کے رکھ دیا ہے۔ اور واقعتاً ہوا اس طرح کہ وہ عدالت میں جیسے جا رہا ہے اور اس نے 2-3-4 سوالات بھی اٹھائے، نہ ان کو کلمہ آتا ہے، نہ ان کو اردو آتی ہے، نہ ان کو نظم آتا ہے، نہ ان کو نثر آتا، کچھ بھی نہیں، نظم نثر کا بھی مسئلہ، اشعار کا بھی، اگرچہ یہ باتیں بھی اقرار الحسن صاحب کی وہ ٹھیک ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ ان احباب کو چاہیے کہ اپنے اوپر جو اعتراضات سوالات آ رہے اس کو نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کر کے لکھتے جائیں، اور اگر واسطہ راستہ پڑ گیا ہے تو سیدھی بات ہے ان کے جوابات دینے چاہیے۔ بندہ کہے کہ نہیں مجھے اس سے کیا سروکار ہے، نہیں سروکار آپ سے نہیں، آپ کی عوام کو تو ہے، آپ کی عوام کو اس سے سروکار ہے۔ تو اب رہا مسئلہ نا نعیم صاحب، جو بہت بڑی بات ہے، میں جو آپ کے سامنے اور اقرار صاحب کے سامنے بھی جتنی ویڈیو لے کے آئے ہیں اقرار الحسن صاحب کے سامنے، اگر یہ ہمارا محدث میڈیا یہ شیئر کر دے سوالات کو، وہ اس طریقے سے کہ جتنے لوگوں کو اس طرح میڈیا میں دکھایا گیا ہے، اس طرح ہاتھ مارا گیا اور وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے، ان تمام کی ویڈیو لی جائے، ان کے تمام کے ایڈریس لیے جائیں، ایڈریس لینے کے بعد ان کی موجودہ حالت کو دیکھا جائے۔ موجودہ حالت کو ہوتا یہ ہے، ہمارے سامنے بھی کیس آتے ہیں کہ جس وقت ہم نے کیس کو کلوز کرنا ہوتا ہے، کیس کلوز کرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیز ہوتی ہے کہ بندہ عام نارمل اصل حالت میں آ کے اٹھ کے اور بولنا اور اسی طرح عام حالات میں آ جاتا ہے، اور جس وقت مجلس کا آغاز ہوتا ہے اس وقت چیخو چلانا بھی ہوتا ہے۔ کیس اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ 1-2 لمحے میں 1 منٹ میں 1 مجلس میں ہوتا ہے، بسا اوقات کیس کو 2 سال لگ سکتے ہیں، 2 مہینے لگ سکتے ہیں، 6 مہینے لگ سکتے ہیں۔ کیس وہ کیسا کیس ہے جو ICU وارڈ تک پہنچا ہوا ہے اور پیناڈول سے سیٹ ہو رہا ہے، اور اسی طرح ایک کیس وہ ہے جو 7 جگہ سے ہڈی ٹوٹی ہے اور خالی جو ہے نا وہ آپ لوگ، ہم تو شف نہیں کہیں گے، لیکن یعنی پھونک سے خالی اس طریقے سے ہڈی جڑ رہی ہے، وہ بندہ وینٹیلیٹر پہ تھا اور اسی طرح جو ہے نا وہ چیئر پہ تھا، بیڈ ریسٹ تھا، اسی طرح آپ اٹھ گیا۔ تو ہم اپنے ان احباب کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ اگر دم بھی کرنے والے ہیں تو آپ اپنی باتوں میں دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اللہ سے جوڑنے کی بجائے انسانوں سے جوڑ رہا ہوں اور اپنی ذات سے جوڑ رہا ہوں، اللہ سے بندوں کو جوڑنے کی بجائے میں قبروں سے جوڑ رہا ہوں، اللہ سے جوڑنے کی بجائے میں جو ہے نا وہ بدعت و خرافات کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ لوگوں کے عقیدے کا مسئلہ ہے، لوگوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ آپ ولی اللہ ہو تو ولی اللہ بن کے دکھائیں، کوئی بات نہیں، آپ سوالات ان کے لے
اور یہ جتنی بھی خواتین سیٹ ہو کے جا رہی ہیں ان کی دیکھنا آپ یقین کریں، بعض لوگ ایسے بھی، ابھی مجھے پیچھے ایک صاحب ملا، وہ کہنے لگے کہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، تو وہ کہنے لگے کہ 10 سال سے جا رہے ہیں لوگ، 20 سال سے جا رہے ہیں، یعنی 10 سال سے جیسے ہوتا ہے نا 2 سال ہو گئے 3 سال ہو گئے جا رہے ہیں، لیکن وہ حالت بالکل بے اسی طرح ہے۔ ہاں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ہسپتالوں میں آتے ہیں لوگ، روتے آتے ہیں روتے جاتے ہیں، بعض دفعہ روتے آتے ہیں ہنس کے جاتے ہیں، اس میں آپ 2 ٹوک کہیں کہ یہ طاقت ساری اللہ کی ہے، قوت ساری اللہ کی ہے، اس میں کوئی صحیح ہو سکتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے، اور اس میں جو پڑھتے ہیں نا وہ پڑھنا بھی ظاہر کرے۔ رقیہ شریعہ میں جو دم درود ہے اس میں بنیادی شرط جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ اور دیگر ائمہ اکرام نے لگائی ہے وہ یہ کہ آپ کا کلام معلوم ہونا چاہیے، مجہول نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا تو کلام ہی نہیں محسوس ہوتا، موجود بھی نہیں ہے، اور نہ ہی معلوم نظر آتا کہ آپ پڑھتے کیا ہیں، کہ آپ تسبیح کے اندر بھی جس طرح بھی بھلے آپ صحیح پڑھتے ہیں یا غلط پڑھتے ہیں، ہمیں اس سے سروکار نہیں، آپ کھول کے بتائیں کہ میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں، میں یہ پڑھتا ہوں، ہاں میں نے جو سورۃ فاتحہ کا یہ عمل کیا تو بہت اچھی بات۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نعیم صاحب کہ رات کو میں اتنے سال سے سویا نہیں ہوں، تو یہ وڈیائی نہیں ہے، یہ عیب اور نقص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین نبی ہے، جو رحیم شفیق کریم نبی ہے، جو ہماری اپنی امت کے لیے بہت زیادہ اللہ کے حضور سربجود ہو کے رونے والے نبی ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے بھی یہ بات پہنچی کہ میں پوری رات جو ہے نا وہ قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں، اور سارا دن زمانہ پورا اصوم الدہر پورا زمانہ روزے رکھوں گا، اور اسی طرح شادی نہیں کروں گا، اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہو گیا اس بات سے کہ میں ابھی حیات زندہ ہوں، اور یہ لوگ کیا ہے نئی نئی باتیں بنانے شروع ہو گئے۔ تو جناب ہماری وڈیائی نہ سونے میں نہیں ہے، ہماری وڈیائی سونے میں ہے۔ بلکہ اس پہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، الا قلیلا، الا قلیلا، اور لا تاخذوا سنۃ ولا نوم کا مطلب کیا ہے؟ لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، سینہ اور نوم یعنی اللہ کی انسانی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ ہاں یہ آپ کہیں کہ دن کو بھی سوتے ہیں تو پھر بھی آپ خلاف فطرت کیوں سوتے ہیں؟ یہ چیزیں جناب آپ کی کچھ باتوں نے خود ہی سوالات پیدا کیے ہیں، اب سوالات پیدا کیے ہیں تو ان کے جوابات بھی تیار ہونے چاہیے۔ اگر آپ کی باتوں اور مجلسوں میں سوالات پیدا نہ ہو تو اقرار الحسن بھی نہ ہو، اور باقی بھی یہ ابھی بھی معاملہ شروعات میں ہے، تو شروعات میں اسے اس میں روکا۔ ایک اور طریقے سے بھی اس کو جانچا جا سکتا ہے، وہ جانچنے کا یہ ہے کہ وہ جن مریضوں کے یہ نکلے ہیں، جن پہ وہ کہہ لیں ان کا عمل کہہ لیں یا اس کو شعبدہ بازی کہہ لیں، یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ وہ مخصوص افراد ہیں، ہاں جی، یعنی بار بار انہی پہ عمل ہوتا ہے، یا کہ وہ ان جنرل مطلب مریضوں میں سے جیسے ایک مجمع بیٹھا ہوتا ہے اس میں سے ہر دفعہ 10 لوگ 20 لوگ 30 لوگوں کے وہ ایک مطلب ایک ان پہ عمل ہو جاتا ہے، اور وہ اسی طرح کے ان پہ جو جادو کے یہ کیفیات ہوتی ہیں اس سے وہ سوئیاں نکل آتی ہیں، اور وہ جو چیزیں نکالتے ہیں وہ نکل آتی ہیں۔ اگر تو ایسا نہیں ہے، وہ مخصوص 1-2 لوگ ہیں یا 2-4 لوگ ہیں انہی پہ بار بار کیا جا رہا ہے، تو اس سے بھی مشکوک ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کے سکھائے اور ہوئے نہیں صاحب سدائے میں ہوئے نے لوگ ہیں۔ کہا کہ اگر تو واقعتاً بندوں کے اندر ڈالی گئی چیزیں نہیں ہیں اور اسی طرح مخصوص بندے بھی نہیں ہیں، تو ہمارا دعویٰ پھر بھی ہے کہ یہ عمل شیطانی عمل ہے، شیطان کر رہا ہے، شیطان نکال رہا ہے، ساری چیزیں کر رہے ہیں، آپ اس کو اپنی طرف سے کیوں منسوخ کرتے ہیں کہ ہم نکلوا رہے ہیں؟ آپ کہے کہ کلام اللہ پڑھا گیا ہے، کلام اللہ سے کچھ شیطانی چیزیں ہیں جو لوگوں کا ایمان خراب کرنا چاہتی ہیں، لوگوں کو اصل عقیدے سے دور کرنا چاہتی ہیں، تو لہذا آپ نے ان کی چیزوں سے یا ان کے بظاہر اس طرح سوئیں نکلنے سے اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا۔ اس میں میرا کمال نہیں ہے، اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، اس میں اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطانوں کی یہ چیزیں سمجھانا چاہتا ہے کہ شیطان ایسے بھی کر سکتے ہیں، تو پھر بھی کوئی رحت بنتی ہے۔ اس طرح جس وقت آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے،
ہماری قوت یہ ہے، ہمارا علم یہ ہے، تو بھائی آپ کا جب علم ہونے کا دعویٰ ہے نا، آپ کے عالم ہونے کا دعویٰ ہے، تو پھر آپ کے ساتھ سوالات کھڑے ہوں گے۔ تو یہ واضح شیطانی مسئلہ ہوتا ہے۔ پتہ کیا ہوتا ہے معاملہ؟ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ ایک دو دم نہیں کرتا، ایسے ہوتا ہے کہ جیسے شیطانی چیزیں ہیں، شیطانی چیزیں یا تو قوت سے جائے گی اور وہ قوت صرف اللہ کی ہے، ذکر سے جائیں گی، وہ ذکر وہی ہے جو مسنون ہے، قرآن و سنت سے جائیں گی اور قرآن و سنت متعین ہے، یا یہ ہے کہ آپ سے خوف نہیں کھا رہے، اللہ کے کلام سے نہیں، آپ کا کچھ ان سے تعلق ایسا ہے، جو رشتہ ناتا ایسا ہے کہ جو باقاعدہ الجھنے کی بجائے، لڑنے کی بجائے، مکالمے کرنے کی بجائے، ضدی اور ہٹ درمی کیفیت اختیار کرنے کی بجائے کیا ہے، چلیں ٹھیک ہو جائے۔ اور بھائی اس طرح کا معاملہ حقیقت میں نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بھی شروع میں، میرے ساتھ نعیم صاحب بھی اس طرح ہوا، 2-3 دفعہ جو ہے نا وہ 2 دم، 1 دم، 2 دم، 4 دم زیادہ تر اس طرح کرتے تھے ہم، لیکن یہ کہ بندہ بالکل صحیح سلامت اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن کچھ قوتیں ایسی تھی جو ہمارے ساتھ چلنے والی تھی، وہ جیسے جنات کے ساتھ، جنات کا عمل ہوتا ہے، تو اب جنات کا عمل سے مراد یہ ہے کہ میں تو اس کی قوت، طاقت اور اس کی معاملت کا قائل فاعل نہ تھا نہ ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ بس یہ ہے کہ کچھ جیسے ہوتا ہے نا کہ شروع میں بندہ جس وقت جادوئی عمل کا علاج کرتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مکالمے کی شکل میں بولنا شروع ہو جاتی، بعض دفعہ بندے کو بڑی جو ہے نا وہ ایک لگن سی اور ایک لگاؤ سا ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ مکالمے میں مستقل لے لیتا ہے، یعنی آپ کے اندر حاضری کی، فلاں کے اندر حاضری کی، اس کو حاضر کیا، بابا آئے، بابا جی نے کلام کی، اور کلام کرنے کے بعد آگے معاملات شروع ہو گئے۔ شروع میں اس طریقے سے ہوا تو کہنے لگے حافظ صاحب ہم تقریباً 3 کروڑ کے قریب لوگ ہیں، 3 کروڑ کے قریب ہے، تو ہم نے یہ کلام سنا ہے، اللہ کی رحمت ہوئی، ہم مسلمان ہو کے آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک کوڈ ورڈ رکھ لو جو ہمیں بلاؤ، وہ بھلے کوئی اردو کا نام ہو، بھلے کوئی قرآن کی آیت ہو، بھلے کوئی حدیث ہو، آپ کوئی کوڈ ورڈ رکھ لو کہ عبداللہ فلاں آ جاؤ، یا اسی طرح رحمت فلاں آ جاؤ، یا الف لام ذالک الکتاب آ جاؤ، ھدی للمتقین آ جاؤ، یا المزمل قم اللیل الا قلیلا آ جاؤ، تو یہ کوڈ ورڈ رکھنا ہے، تو آ جانا، ہم 3 کروڑ ہیں منٹوں میں، اور جہاں جائیں گے وہاں بھائی رحمت ہو جائے گی۔ میں نے کہا بھائی بڑے سیانے ہو، میں اس سے کو نہ جوڑوں جس نے 3 کروڑ کو میرے سے یا کسی اور سے جوڑا ہے۔ 3 کروڑ کی کیا حیثیت ہے؟ ایک کلمے سے جو 3 کروڑ پکڑے گئے، اب وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ میں آپ کو مکالمہ سنا رہا ہوں۔ مکالمے میں اس طریقے سے بات وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ رسول سے نہیں نہ جوڑنا چاہتے، وہ ایسے مکالموں میں جنات سے جڑ جاتے ہیں۔ ایسے کیس اس طرح آتے ہیں جس سے وہ شیطانی قوتیں جڑتی جاتی، بڑھتی جاتی۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ انگلی کرتے ہیں وہ مسئلہ ختم، ایک طرف آپ اشارہ کرتے ہیں تو وہ مسئلہ ختم۔ لیکن بھائی اگر حلال طریقے سے آنا ہے تو مزدور بن کے کمانا پڑے گا اور محنت کر کے آگے بڑھنا پڑے گا، پھر جا کے آخر میں زندگی میں رزلٹ ملتا ہے۔ اسی طرح ایمانیات اور روحانیت میں آنا ہے تو ایمان روحانیت میں پہلے اللہ کے فضل و کرم سے، اور وہ بھی کوئی مراقبے اور چلے اور رات کو جاگنے کے قصے اور کہانیاں نہیں ہے، سونا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے تہجد بھی۔ امام بخاری علیہ رحمہ 3 حصے رات کے کیا کرتے تھے، ایک حصہ سونے کا، ایک حصہ پڑھنے کا، اور ایک حصہ تہجد کا کرتے تھے۔ دیگر ائمہ کرام کو دیکھ لیں۔ تو برکیف ہم کسی کی ذات پہ اور ان کے اوصاف پہ جرا نہیں کر رہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس طرح حق آنا بھی چاہیے۔ اقرار الحسن جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کی تائید میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان سے بھی حضرت سے یہ باقاعدہ سوالات رکھتے ہیں کہ آپ بھری مجلس میں نہ صحیح، کسی بھرم والے جو ہے نا وہ کمرے میں
ایسا جہاں دو چند ایک لوگ ہوں تو وہاں اس طرح کے سوالات کا جوابات دے دیں، نہ جوابات دیں۔ آج کل گلوبلائزیشن سسٹم ہے، جیسے اس کی ویڈیو آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ کی ویڈیو ان کے پاس چلی جائے گی، لوگ سمجھ جائیں گے حقیقت کیا ہے۔ چمکتے سورج کو انکار تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا رد کرنا کیا ہے، ناممکن ہے۔ کوئی آدمی انکار کہہ دے میں نہیں مانتا، نہ مان بھائی، سورج تو چڑھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کا مسئلہ سورج کی طرح ختم نبوت کا یا اس طرح کا نعرہ حقیقت میں ہے، تو آپ ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ باقی عقل کی لوجک سے کریں گے تو عقل کی لوجک کی کل کوئی اور رد کر دے گا۔ شفیق صاحب، یہ اس پہ ہم نے بہرحال بات کی، اس کا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے جو اس کی حقیقت ہے وہ آ جائے۔ اس کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ جو پریشان ہیں، اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، وہ ان کا علاج ہی ہو، علاج کے نام پہ ان سے دھوکہ نہ ہو۔ اگر یہ صاحب علاج کرتے ہیں، واقعتاً یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں یہ شعبدہ بازی نہیں ہے، یہ علاج ہے، تو ان کو کرنا چاہیے۔ اور اگر ثابت ہو کہ نہیں یہ علاج نہیں ہے بلکہ یہ دھوکہ ہے، سو پھر ان کے پاس لوگوں کو نہیں جانا چاہیے۔ یہ اویئرنیس ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا ہے، مقصد اتنا ہے۔ سو آپ کا بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے اس پہ بات کی اور ہم پھر اس بات کو دہراتے ہیں کہ اس پروگرام میں بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر تو یہ علاج ہے اور یہ واقعتاً روحانی علم ہے، سو اس کو جاری رہنا چاہیے، لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اگر یہ روحانی علم نہیں ہے، یہ جادو کا علم ہے یا پھر یہ شعبدہ بازی ہے، سو یہ نہ اسلام میں جائز ہے اور یہ دھوکہ ہے، نہ یہ ہمارے یہاں کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ کرنا دنیاوی اعتبار سے جائز ہے۔ سو یہ جب یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، دھوکہ ٹھیک نہیں ہے، سو اس سے لوگوں کو پیچھے ہٹانا اور اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سو ہم یہ آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ایسے جتنے لوگ ہیں ان پہ نظر رکھیں اور اپنے گرد و نواح میں خود بھی اور اپنے دوست احباب کو بھی بتائیے کہ اصل دین کیا ہے، اصل علم کیا ہے، روحانیت کیا ہے۔ اور جو لوگ روحانیت کے نام پر، دین کے نام پر شعبدہ بازی کرتے ہیں، اس سے خود بھی محفوظ رہیں اور اس سے لوگوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو بھی ان کو آگاہ رکھیں تاکہ وہ بھی ان سے بچ سکیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس پہ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔